کیا ہوتے ہیں اور ارکان کیا ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو میراث ہے یہ کن لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس میراث کے جو مستحق ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہم نے تقسیم کی تھی، اس کی جو ہم نے اقسام بنائی تھی وہ 3 اقسام بنائی تھی۔ سب سے جو پہلی قسم تھی وہ تھی ذوی الفروض، اور جو دوسری قسم تھی ورثہ کی وہ اسبہ تھی، اور جو تیسری قسم تھی وہ تھی ذوی الارحام۔ تو ذوی الفروض کی تعریف اور اس میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، اسبا کی تعریف، ان کے اقسام اور ان کے کیا احکام ہیں، وہ سارا آپ کے سامنے پچھلے جو ہیں درس میں وہ بیان کیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذوی الارحام کی تعریف بھی کی گئی تھی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو مین چیزیں تھیں، کچھ باتیں تھیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی۔ اب یہ جو جتنے بھی ذوی الفروض ہیں، جتنے بھی ذوی الفروض حصہ اٹھاتے ہیں، وہ جو 12 لوگ جو حصہ اٹھاتے ہیں، جن کی تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ان ورثاء کو کہتے ہیں جو اگر جو ہے جن کا حصہ قرآن مجید، سنت رسول اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور اجماع امت سے ثابت کیا گیا ہے، وہ جو 12 لوگ تھے، وہ جو 12 لوگ جو ہیں حصہ اٹھائیں گے، وہ کل 6 حصے ہیں، انہی میں سے کوئی حصہ ان کو ملے گا۔ یعنی وہ جو 12 لوگ ہیں ذوی الفروض میں سے، ان کو جو ٹوٹل حصے ملیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 جو ہیں حصے بیان فرما دیے ہیں۔ ان ذوی الفروض کو ان 6 حصوں میں سے کوئی حصہ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حصہ نہیں ہے۔ ٹوٹل کتنے حصے ہیں؟ 6 حصے ہیں، اور انہی 6 حصوں میں سے کب کون سا بندہ اٹھائے گا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، یعنی کس وارث کو کب کون سا حصہ ملے گا اور وہ ٹوٹل حصے کتنے ہیں۔ تو آتے ہیں اس بورڈ کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ورثاء کے کل جو ہیں وہ 6 حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1 سومن، ورثاء کو جو حصے دیے جائیں گے ان کے کل 6 جو ہے حصے ہیں۔ نمبر 1 سومن، نمبر 2 ربع، اور نمبر 3 جو ہیں وہ نصف، اور نمبر 4 جو ہیں وہ سدس، اور نمبر 5 جو ہیں وہ ثلث، اور نمبر 6 جو ہیں وہ ثلثان۔ سومن یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ہم معنی کرتے ہیں 8واں حصہ۔ کیا معنی کرتے ہیں اس کا ہم؟ 8واں حصہ، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کے ہم 8 حصے کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سومن۔ اس میں سے اس 8 حصوں میں سے ایک حصہ جس کو ہم دیں گے، جس بھی وارث کو جو ہوگا وہ بیان کیا جائے گا، کہتے ہیں سومن کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آج کل جو ہم لوگوں سے مسائل پوچھے جاتے ہیں یا لوگوں کے پاس جو مسائل آتے ہیں تو وہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہمارا فیصد کتنا ہوگا، یہ لوگ پوچھتے ہیں ہمارا شیئرز اس میں کتنے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو سومن عربی میں ہے اس کو ہم اردو میں جو ہے نا 12.5% کہتے ہیں۔ 12.50% جو ہیں یہ کیا ہے؟ سومن حصہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو سومن ہے 8واں جو حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 12.5% کہتے ہیں۔ یعنی اگر کل آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے اور وہ یہ آپ کے سامنے بات آ جائے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ سومن حصہ ملا ہے، تو آپ کے ذہن میں اس وقت فی الفور یہ بات آنی چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ 12.5% دیا جائے گا۔ وکیل صاحب بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اس کو کیا دیا جائے گا؟ 12.5% دیا جائے گا۔ نمبر 2 جو ہیں وہ ہیں روبو۔ روبو مانا چوتھا حصہ، اس کو ہم اردو میں چوتھا حصہ کہتے ہیں۔ یہ 25% ہے، یعنی 100 کا جو 25واں فیصد ہوگا، مثلا 100 روپے ہیں تو اس کا جو روبو ہوگا وہ 25 روپے ہوں گے۔ یعنی اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی بات آ جائے، کوئی یہ کہے کہ اس فلاں وارث کو جو ہے چوتھا حصہ دیا جائے گا، روبو دیا جائے گا، تو آپ کے ذہن میں فی الفور 25% آنا چاہیے کہ کل جتنا بھی مال ہو، یہ 100 کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، کل کتنا بھی مال ہو اس کا جو ہے چوتھا حصہ اس کو جو ہے دیا جائے گا، اس کو روبو کہتے ہیں۔ نمبر 3 نصف۔ نصف مانا آدھا۔ نصف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آدھا 50%۔ یعنی کہیں اگر آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ نصف دیا جائے گا، اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا، تو آپ سمجھنا ہو کہ اس کو 50% اس میں سے کیا حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 4 سدس مانا چھٹا حصہ۔ اب اگر آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دیا جائے گا، تو آپ سمجھ جانا کہ اس کو 16.67 یعنی 67 پوائنٹ جو ہیں 16 صحیح اور یہ 0.67 حصہ ان کو جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔ یہ یہاں آپ ذہن نشین کر لیں یہ بات، یہ جو 67 جو ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے،
یہ بعض لوگ یہاں پر 66 لکھتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ 67 یہاں لکھتے ہیں۔ یہ پوائنٹس کا تھوڑا معاملہ ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل آپ جب جو ہے وہ کوئی میتھ کا حساب کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے یہ 66 آ جائیں، 67 آ جائیں یا پھر 67 آ جائے تو پھر آپ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ پوائنٹس کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا جو پانچواں ہے وہ ہے تیسرا حصہ، ثلث 1/3 جو ہے، اور یہ تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ 33 پوائنٹ جو ہے وہ 33 جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کل کبھی بھی یہ بات جو ہے وہ بات آ جائے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ جو ہے ثلث دیا جائے گا، تیسرا حصہ دیا جائے گا، تو آپ اس وقت میں فی الفور سمجھ جانا کہ اس کو 33.33 حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 6 جو ہیں وہ ہے ثلثان۔ ثلثان معنی 2/3 2/3۔ ثلثان کا مطلب کیا ہے؟ 2/3 2/3۔ 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ہم 3 حصے کریں اور ان 3 حصوں میں سے ہم کیا کریں 2 حصے لے لیں، اس کو ہم کہتے ہیں ثلثان۔ 2/3 تہائی 2/3۔ مثلا 12 ہیں، 12 کا ہم اگر ثلثان نکالتے ہیں 2/3 نکالتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس کو جو ہے وہ کتنا دیں گے 8 دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ اگر ہم 24 کا جو ہے وہ کیا ہے ثلثان نکالتے ہیں 2/3 نکالتے ہیں پھر اس کو کتنا ملے گا 16 ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ یعنی 24 کے ہم نے کیا کیے ہیں پہلے 3 حصے کیے ہیں اور ان میں سے ہم نے 2 حصے کیا ہیں ان وارث کو دے دیے ہیں، تو 24 کا ایک حصہ 8 اور دوسرا جو حصہ ہوگا وہ کیا ہوگے 16۔ یعنی 8 کو 8 میں ہم جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو ثلثان مانا 2/3۔ اب آپ کے سامنے جب بھی کسی وارث کا حصہ آ جائے کہ اس کو 2/3 دیا جائے گا، اس کو ثلثان دیا جائے گا، 2/3 دیا جائے گا، تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے اس کو جو ہے 66 پوائنٹ جو ہے وہ کتنا دیا جائے گا 67 یا 66 اس کو دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آپ کل میں میراث میں جب بھی کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ آئے گا اور اس مسئلے میں کوئی ذوی الفروض موجود ہو تو پھر ان 6 حصوں میں سے اس کو کوئی ایک حصہ ملے گا، یا تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، یا پھر اس کو جو ہے وہ 4تھا حصہ ملے گا روبو، یا پھر اس کو جو ہے نصف ملے گا، یا پھر اس کو سدس، یا پھر ثلث، یا پھر ثلثان۔ اس 6 حصوں کے علاوہ اور کسی کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، تو اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ حصے کس کس وارث کو اور کب کب ملتے ہیں۔ یہ جو حصے ہیں کس وارث کو اور کب کب ملتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں باپ سے۔ سب سے پہلے ہم کس سے شروع کرتے ہیں؟ تو یہ جو انتظامیہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ فوٹو کاپی سارے جو موجود ہیں یہاں حاضر ہیں ان کو دے دی گئی ہیں، یہ آپ اس میں نظر رکھیں۔ یہ ترتیب وائز ہم نے سارے اس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ یہاں پر 1 2 4 باتیں ہوں گی انشاءاللہ، وہ میں آپ کو بورڈ پر سمجھا دوں گا، باقی ساری یہاں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور جو لوگ لائیو سن رہے ہیں یا جن لوگوں تک یہ ہماری بات پہنچے گی تو وہ ہمارا گروپ دیکھ لیں، اس گروپ کے اندر ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ترتیب وائز جو ہیں دے دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں باپ کی طرف۔ سب سے پہلے باپ۔ میت کا جو باپ ہوگا اس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ میت کا جو باپ ہوگا اس کی کیا ہوں گی 3 حالتیں۔ میت کے باپ کی کتنی حالتیں ہوں گی؟ یعنی وہ وارث بنے گا، اس وارث بننے کی 3 حالتیں ہوں گی، اور کوئی 3 حالتیں مراد نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کوئی بیماری کی حالت مراد ہے یا صحت والی، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہیں، اس سے مراد جو ہیں اس کے وارث بننے کی جو ہے نا وہ حالت مراد ہے۔ تو باپ کی جو ہے وہ 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ میت کا بیٹا موجود ہے یا نہیں ہے، بیٹی ہے یا نہیں، اس سے ہمارا فی الحال کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے دیکھنا ہے کہ میت کا بیٹا موجود ہے یا نہیں۔ اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو میت کے باپ کو سدس محض ملے گا، صرف 6واں حصہ ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا موجود ہے یا پھر میت کا پوتا موجود ہے، وَإِن سَفَلَ مانا نیچے تک، تو پھر اس صورت میں میت کے باپ کو کتنا حصہ دیا جائے گا؟ سدس حصہ دیا جائے گا، 6واں حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، میت کا بیٹا نہیں ہے، صرف میت کی بیٹیاں ہیں یا صرف میت کی پوتیاں ہیں یا بیٹیاں بھی ہیں پوتیاں بھی ہیں، تو اس صورت میں میت کے باپ کو 6واں حصہ بھی دیا جائے گا اور اس کو اسبہ بھی بنایا جائے گا۔ میت کے باپ کو 6واں حصہ بھی دیا جائے گا اور اسبہ بھی بنایا جائے گا۔ مطلب پہلے ہم اس کا جو حصہ ہوگا وہ حصہ ہم دیں گے، اس کے بعد بھی اگر کچھ بچے گا وہ بھی ہم کیا کریں گے، باپ کو دے دیں گے۔ یہ میں صورت آپ کو انشاءاللہ بورڈ پر لکھوا کے سمجھاؤں گا کہ دیکھو یہاں 2 صورتیں میں یہاں بناؤں گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک میں جو ہے باپ کو 6واں حصہ بھی مل رہا ہے اور اسبہ بھی بن رہا ہے۔ دوسری جو صورت ہے اس میں باپ کو صرف 6واں حصہ مل رہا ہے لیکن وہ اسبہ
نہیں بن رہا. تو میت کے باپ کی جو دوسری حالت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور وہ کیا ہوگا؟ اسبابی. نمبر 3، میت کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. میت کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، نیچے تک کوئی بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں میت کا جو باپ ہے وہ محض اسبا ہوگا. یعنی جن ذوی الفروض کے ساتھ وہ آیا ہے ان ذوی الفروض کو پہلے ہم اپنا حصہ دیں گے، اس کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وکیل صاحب آپ کو بات آئی سمجھ میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ تیسری جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، میت کے بیٹے کی بھی اولاد نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ میت کے باپ کو محض اسبا بنایا جائے گا. جو بھی ذوی الفروض میت کے ساتھ، جو بھی میت کے ذوی الفروض آ رہے ہیں ان کو ہم اپنا حصہ دیں گے. اس کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے. مولانا آپ کو بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ اچھا، یہ جو کاپی ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں ترتیب لکھا ہوا ہے. اچھا، نمبر دو جو ہیں وہ ہیں دادا، الجد الصحیح. دادا جو ہیں وہ باپ کی طرح ہیں. یعنی میت کا باپ موجود نہ ہو اور میت کا دادا جو ہیں وہ کیا ہیں؟ موجود ہیں. تو پھر اس صورت میں میت کے دادا کو کیا کیا جائے گا؟ باپ کا حکم دیا جائے گا. یعنی وہی صورت ہے، اگر میت کا بیٹا موجود ہے، باپ نہیں ہے، صرف دادا ہے، تو دادا کو کیا کیا جائے گا؟ صرف چھٹا حصہ دیا جائے گا. اور اگر جو ہیں میت کی بیٹیاں ہیں یا صرف پوتیاں ہیں، باپ نہیں ہیں، تو میت کے دادا کو ہم کیا کریں گے؟ سدس بھی دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو اسباب بھی بنائیں گے. نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہیں کہ میت کی اولاد نہیں ہے یا میت کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ دادا کو محض اسبا بنائیں گے. یعنی وہ جتنے بھی ذوی الفروض کے ساتھ وہ آئے گا اس صورت میں ان ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ میت کے دادا کو دے دیں گے. اس کی چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ میت کا اگر باپ موجود ہے تو میت کے دادا کو حصہ نہیں ملے گا، وہ محجوب ہو جائے گا. یعنی اگر میت کا جو دادا بھی ہے اور باپ بھی موجود ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ باپ کو تو حصہ دیا جائے گا لیکن جو دادا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ محجوب. ہاں، اللہ یہ کہ اگر میت نے وصیت کی ہے تو پھر اس صورت میں چونکہ وہ وارث نہیں بن رہا ہے تو اس صورت میں اس وصیت میں سے اگر اس نے تیسرے مال سے کی ہے، تیسرے مال سے کم تک کی ہے، تو اس میں سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ دادا کو حصہ دیا جائے گا، ورنہ دادا کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو کوئی بات پوچھی نہیں ہو؟ چلیں آگے. اچھا، نمبر 3 جو ہے وہ ہے ماں شریک بائی. عربی میں اس کو اقیافی کہتے ہیں. اگر بہنیں ہوں تو اقیافی بہن کہتے ہیں. اقیاف لفظ ہے. تو اگر میت کی جو ہے ماں شریک جو ہے بہن ہے یا ایک بائی ہے. اچھا، یہ ماں شریک بہن بھائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہوں. پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جن کی ماں ایک ہوں اور باپ الگ الگ ہوں تو وہ اس سے جو اولاد آپس میں بہن بھائی بنیں گے وہ کیا بنیں گے؟ وہ ماں شریک بہن بھائی بنیں گے. تو اگر میت کی ماں شریک بہن یا بھائی، میت کی ماں شریک بہن یا اگر ایک ہیں تو ان کو سدس حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا. یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میت کا جو ہے ماں شریک بھائی ہے یا صرف ماں شریک بہن ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. اس کو کتنا حصہ دیا جائے گا؟ دوسری جو صورت ہے وہ صورت یہ ہے کہ اگر میت کی جو ہیں 2 بھائی ہیں ماں شریک، یا پھر 2 ماں شریک بہنیں ہیں، یا پھر ایک ماں شریک بہن ہے اور ایک ماں شریک بھائی ہے، تو اس صورت میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ کل مال کا ثلث تیسرا حصہ دیا جائے گا. 1/3 اس کو دیا جائے گا. یعنی 33.33 جو ہے وہ فیصد اس کو کیا ہے؟ حصہ دیا جائے گا. نمبر 3 اس کی جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد موجود ہے، یعنی میت کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد موجود ہے، یا پھر میت کا باپ یا پھر میت کا دادا موجود ہے، تو اس صورت میں ماں شریک اولاد کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. یعنی اگر میت کی اولاد موجود ہو یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد موجود ہو، میت کا باپ ہو یا پھر میت کا دادا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں، اقیافی بہن بھائی ہیں، وہ سارے کے سارے معجوب ہو جائیں گے، ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چلو اب آتے ہیں چوتھے کی طرف. یہ چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے شوہر. یعنی بیوی وفات پا جاتی ہے اور اس کا جو وارث ہیں وہ شوہر بھی ہیں، دوسرے بھی ذوی الفروض ہیں. تو اب اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ میت کی جو ہے وہ اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر میت کی اولاد ہو
یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، میت کے باپ کو، میت کے شوہر کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، روبو دیا جائے گا۔ یعنی اگر میت کی اولاد موجود ہو یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد موجود ہو تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا، میت کے شوہر کو روبو یعنی 1/4 جو ہے نا وہ حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا، میت کے شوہر کو کل مال سے نصف دیا جائے گا، یعنی کیا دیا جائے گا، اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا، 50% اس کو جو حصہ دیا جائے گا۔ باقی جو کچھ بچے گا وہ بقیہ ذوی الفروض یا اسباط وغیرہ جو بھی ہوں گے ان کے درمیان کیا کیا جائے گا، مال تقسیم کیا جائے گا۔ یہ یہاں پر میں نے 4 لوگوں کے حالات بیان کیے، لیکن ضمناً اس میں 5 کے بھی بیان ہو گئے، یعنی ماں شریک بہن اور بھائی کی حالت ایک جیسی ہیں۔ ویسے تو 4 لوگ مرد ہیں جن کا یہاں پر حوالہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ باپ ہے، نمبر 2 جو ہیں وہ دادا ہے، نمبر 3 جو ہیں وہ، اور نمبر 4 جو ہیں وہ شوہر ہیں۔ لیکن اسی کے ضمن میں جو ہیں وہ ماں شریک جو بہن ہیں ان کی حالات جو ہیں وہ بھی ماں شریک بھائی جیسی ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے جب ان کے احوال کو ذکر کیا ہے کہ ماں شریک بہن بھائی کو جو ہیں وہ 1 ہوں تو سدس دیا جائے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلث دیا جائے گا، تو وہاں ایک بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ ماں شریک بہن بھائی جو ہیں وہ قسمت اور استحقاق میں برابر ہوتے ہیں۔ قسمت اور استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہنیں آ رہی ہیں تبھی ہم ان کو ثلث دیں گے، اگر بھائی آ رہے ہیں تب بھی ہم ان کو ثلث دیں گے، اور اگر ایک بہن اور ایک بھائی 2 کا عدد پورا ہو رہا ہے تبھی ہم ان کو ثلث دیں گے۔ اور قسمت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کے درمیان تقسیم کریں گے تو برابر برابر تقسیم کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مرد کو کیا کریں ڈبل دے دیں اور عورت کو کیا کریں اس سے کم دے دیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کو صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے کہا ہے سواء فی القسمت والاستحقاق، یعنی وہ تقسیم میں بھی اور استحقاق میں جو ہے وہ کیا ہوں گے، برابر ہوں گے۔ یہاں تک جو ہے 5 جو ہے وہ ذوی الفروض کے احوال بیان ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ کو چھٹے جو ہے احوال بیان کرنے سے پہلے وہ میں آپ کو مثال سمجھا دیتا ہوں کہ جس مثال میں جو ہے باپ ذوی الفروض بھی بن رہا ہے اور اسبا بھی بن رہا ہے، یعنی ہم دوسرے جو ذوی الفروض ہیں ان کو ہم حصہ دے رہے ہیں، ان کو حصہ دینے کے بعد باپ کو بھی ہم اپنا جو چھٹا حصہ وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ اور بھی بچ رہا ہے تو وہ بھی ہم کیا کریں گے، وہ ہم جو ہے وہ کس کو دے دیں گے، باپ کو دے دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں، یہ المیت، یہ ترکہ ہے۔ مثلا میت نے 24 چھوڑے ہیں، اب 2400 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 24 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 24 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ یہاں مراد لیں، مثلا اس نے چھوڑیں۔ اب ایک میت کی جو ہے وہ بیٹی ہے، اور نمبر 2 میت کی پوتی ہے، نمبر 3 میت کا باپ ہے۔ بیٹی چونکہ ایک ہے اس وجہ سے اس کو ہم نصف دیں گے، 1/2، اور پوتی جو ہے اس کو ہم سدس دیں گے۔ یہاں پر اس کا بھی احوال ابھی آگے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو ہے وہ باپ ہے، باپ کو چھٹا حصہ بھی دیا جا رہا ہے اور اس کو اسبا بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب 24 کا جو نصف آئے گا وہ کتنا آئے گا، جی بولیے کتنا آئے گا، 12۔ تو ہم کہیں گے کہ 12 وہ 1200 ہو، 12,000 ہو یا کتنے بھی ہو، ہم کیا کریں گے، بیٹی کو دے دیں گے۔ کتنا جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، بیٹی کو دے دیں گے۔ نمبر 2 جو ہیں وہ یہ ہے کہ میت کی پوتی چھٹا حصہ، تو آپ بتائیں کہ 24 کا چھٹا حصہ کتنا آئے گا، 6 سے ہم تقسیم کر دیں، 6 سے ہم 24 کو تقسیم کریں گے تو کتنا آئے گا، 4۔ تو ہم کہیں گے 4 جو ہے وہ ہم دیں گے، وہ 4 روپے ہوں، 400 ہوں، 4000 ہوں، یا پھر 4 لاکھ ہوں، یا 4 کروڑ ہوں، ادروائز جو بھی ہوں۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس میں سے 12 جو ہے وہ کیا کریں گے، بیٹی کو دیں گے، اور جو ہے پوتی کو ہم کتنا دیں گے، 4 دیں گے۔ تو باپ کو بھی سدس دینا ہے، تو لازمی بات ہے اس کو بھی کتنا ملے گا، 4 ملے گا۔ تو اب 4 اور 4 اور 8 یہ ٹوٹل 20 بنتے ہیں، لیکن پھر بھی 4 جو ہے نا وہ بچتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو باپ کو ہم جہاں چھٹا حصہ بھی دے رہے ہیں، اور جو مال ہم نے تقسیم کیا ہے اس مال کے تقسیم کرنے کے بعد بھی یہاں پر حصہ جو ہے وہ کیا ہے، بچ رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، جو باقی 4 بچتا ہے وہ بھی ہم کیا کریں گے، باپ کو دے دیں گے۔ تو اب کل ملا کے ہم لکھ دیں گے کہ باپ کو ملیں گے 8، وہ 8 روپے بھی ہو سکتے ہیں،
8,000 بھی ہو سکتے ہیں، 800 بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے 8 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے میت کا جو باپ ہے، کون ہے؟ میت کا جو باپ ہے وہ کیا بنے گا؟ سدس بھی لے گا اور کیا کرے گا؟ اسبا بھی بنے گا۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب اس کے بعد آپ کے سامنے میں دوسری صورت لکھ رہا ہوں جس میں جو ہے وہ باپ کو صرف جو ہے چھٹا حصہ مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے، جو اس کا اپنا حصہ ہے صرف وہ حصہ لے رہا ہے، اور باقی جو صورت میں باپ اسبا نہیں بن رہا ہے۔ دوسری صورت ابھی آپ کے سامنے لکھی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پھر میں نے دوبارہ سے 24 لکھا ہے، پھر آپ 24 سے جو بھی مراد لینا چاہیں مراد لے سکتے ہیں، پھر آپ چاہیں تو اس میں سے وہ روپے مراد لیں یا جو بھی مراد لیں۔ اب یہاں پر بھی بیٹی کو نصف ملے گا، 1/2، 1/2، 1/2۔ اچھا، اور جو پوتی ہے اس کو ملے گا 1/6، 1/6، 1/6، 1/6 ملے گا۔ ماں کو بھی اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ملے گا 1/6، سدس ملے گا، اور باپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے سدس بھی لے گا۔ ہم اس کو اسبا بھی بنا رہے ہیں، لیکن چونکہ کچھ بچے گا ہی نہیں تو ہم اس کو دیں۔ تو اب 24 کا جو ہے وہ نصف یہاں پر پھر دوبارہ سے 12 آئے گا، یہ 12 بیٹی کو ملیں گے۔ یہاں پوتی کو بھی 4، ماں کو بھی 4 اور باپ کو بھی 4۔ اب آپ کل جمع کریں تو یہ پورے 24 ہو جاتے ہیں۔ اب اس صورت میں باپ صرف اپنا حصہ لے رہا ہے، اسبا نہیں بن رہا ہے۔ اس سے پہلے چھٹا حصہ بھی لے رہا ہے، اور ساتھ ہی ذوی الفروض کون سا ہے؟ تو چھٹا جو ذوی الفروض ہیں وہ ہیں بیٹی۔ جو چھٹا ذوی الفروض میں سے جو چھٹا نمبر ہے وہ کون ہے؟ بیٹی۔ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں، یعنی اگر میت جو ہے مورث کی وفات ہو گئی ہے، صرف ایک بیٹی ہے اور میت کی کوئی بھی اولاد اور کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ میت کی بیٹی کو نصف دیا جائے گا، 1/2، 1/2، 1/2، 50% اس کو کیا ہے یہ حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں یا پھر 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہوں یا پھر کیا ہوں 2 سے زیادہ ہوں، اور میت کا بیٹا موجود نہ ہو، میت کا بیٹا موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ 2 بیٹیوں کو ثلثان دیں گے، 2/3، 2/6، اس کو 6 جو ہے 66.66 جو ہے وہ اس کو حصہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد باقی جو ذوی الفروض ہوں گے یا جو اسبات ہوں گے وہ سارا کا سارا مال ہم کیا کریں گے؟ باقی ان کے درمیان ہم تقسیم ہے۔ اور میت کی جو ہے بیٹی ہے اس کی تیسری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ میت کا بیٹا بھی ہو اور میت کی بیٹی بھی ہو، چاہے وہ ایک بیٹا ہو یا ایک سے زیادہ ہو، پھر وہ بیٹیاں ایک ہوں یا پھر ایک سے زیادہ ہوں، تو ان صورت میں ان کو کیا بنایا جائے گا؟ اسباب غیری بنایا جائے گا۔ اسباب غیری میں نے پچھلے بار بھی تشریح کی تھی، اس کو دوبارہ سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اسباب غیری کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا اور لڑکی کو 2 حصہ دیا جائے گا۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر مثلا یہ 24 یہاں لکھے ہوئے ہیں، میت کی بیوی بھی ہے اور میت کی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بیٹا اور بیٹی بھی موجود ہیں۔ میت کی کیا ہے؟ بیوی بھی ہے اور بیٹا اور بیٹی بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہی جو ہیں وہ 24 لکھتا ہوں۔ اب اس بیوی کو ہم دیں گے 8واں حصہ، سومن 1/8، 1/8، 1/8۔ تو اب یہ جو 8واں حصہ ہے بیوی کا، 24 کا ہم نکالیں گے تو کتنا آئے گا؟ جی 24 کا ہم 8واں حصہ نکالیں گے تو کیونکہ 8 سے جب ہم تقسیم کریں گے 24 سے تو کتنا آئے گا؟ 3، تو 3 ہم دیں گے بیوی کو۔ اب باقی جو کیونکہ یہ اسباب میں سے ہیں، اسباب کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ہم اسباب میں تقسیم کریں گے۔ تو ذوی الفروض کا حصہ ہوا 3، وہ 3000 ہوں، 3 لاکھ ہوں، جو بھی ہوں، وہ جب ہم 24 سے مائنس کریں گے تو باقی بچ جائیں گے 21۔ باقی کتنے بچ جائیں گے؟ 21۔ اب یہاں پر ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک، تو ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہے، ایک بیٹا کتنی بیٹیوں کے برابر ہے؟ تو اب یہ کل ملا کے 3 ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ تو 3 کو جب ہم 21 کو جب ہم 3 سے کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے تو اس کا جواب آئے گا 7۔ کتنا جواب آئے گا؟ تو ہم کہیں گے 7 جو ہے وہ ہم بیٹی کو دے دیں گے، اس کا ڈبل 14 جو ہے نا وہ ہم کیا کریں گے؟ بیٹے کو دے دیں گے۔
بات آئی سمجھ میں؟ اب یہاں تو میں نے آپ کو ایک بیٹی اور ایک بیٹی کی مثال دی ہے، اگر 2 بیٹے ہوتے تو پھر یہاں 5 ہو جاتے، اگر 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوتے تو یہاں پر 6 ہو جاتے، 6 سے ہم تقسیم کرتے، اور اسی طریقے سے یہاں جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں بڑھتی جاتی تو اسی طریقے سے ان کو ہم کیا کریں گے، آپس میں جمع کر کے حصے نکال کے اس کا ہم کیا کریں گے، تقسیم کرتے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو جہاں پر جو ہے تیسری صورت میں بیٹے اور بیٹی کو کیا بنایا جائے گا، اسباب غیری بنایا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ اور اسباب غیری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا اور لڑکے کو کیا کیا جائے گا، 2 گنا حصہ دیا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آتے ہیں ہم 7ویں ذوی الفروض کی طرف۔ جو 7واں ذوی الفروض ہیں وہ پوتی ہے، بنت الابن۔ کیا ہے؟ بنت الابن ہے۔ پوتی کی جو ہیں وہ 6 حالتیں ہیں۔ پوتی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6 حالتیں ہیں، یعنی میت کی اولاد ہو، میت کی اولاد نہ ہو، صرف میت کی کیا ہو، پوتی ہو، میت کی بیٹی نہ ہو، صرف کیا ہو، میت کی پوتی ہو، میت کی صرف جو ہے وہ بیٹی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں میت کی پوتی کو ہم آدھا حصہ دیں گے۔ کتنا حصہ دیں گے؟ سومن 1/2، 8 جو ہے اس کو نصف دیا جائے گا۔ اور اگر پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، میت کی باقی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، میت کی بیٹیاں وغیرہ نہیں ہیں، تو اس صورت میں میت کی پوتیوں کو ہم کیا کریں گے، ثلثان دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ ثلثان دیں گے، 2/3۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جو صورت ہے، یہ جو لوگ موجود ہیں یہ اپنے جو ہیں وہ کاغذ کی طرف اشارہ کریں گے، جو ہم نے دیا ہے، جو انتظامیہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے، اس پر نظر کریں گے تو یہ ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 3 جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ میت کی پوتی کے ساتھ جو ہے وہ میت کی ایک بیٹی ہے، یعنی میت کی ایک بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، میت کی پوتی ہے، چاہے ایک پوتی ہو یا ایک سے زیادہ ہو، تو میت کی بیٹی کو ہم نصف دیں گے اور میت کی پوتی کو ہم کیا کریں گے، سدس دیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیا بات سمجھ میں آئی کہ اگر میت کی ایک بیٹی کے ساتھ جو ہیں وہ پوتیاں ہوں، کیا کہا، میت کی ایک بیٹی کے ساتھ کیا ہو، میت کی پوتیاں ہوں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، میت کی بیٹی کو ہم نصف دیں گے اور میت کی پوتی کو ہم کیا کریں گے، سدس دیں گے، یعنی 6واں حصہ دیں گے۔ نمبر 4 جو پوتی کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، کیا ہو، اگر 2 بیٹیاں ہوں میت کی، تو پھر اس صورت میں پوتی کو حصہ نہیں ملے گا، تو اس صورت میں پوتی کو حصہ، پوتیاں جو ہیں وہ محجوب ہو جائیں گی، ان کو کلچی شاہ کا نعرہ لگا دیں گے کہ آپ گھر چلیں، کیا کریں جی۔ اگر میت کی جو ہے وہ کیا ہے، 2 بیٹیاں موجود ہیں، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے، پوتیوں کو حصہ۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے، جو 5ویں صورت ہے اس کی پوتی کی، یہ ہے کہ اس صورت میں پوتا موجود نہ ہو، میت کی 2 بیٹیاں تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پوتیوں کے ساتھ میت کا پوتا بھی موجود ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، پہلے ہم پوتیوں کو ہم حصہ دیں گے، پہلے ہم بیٹیوں کو حصہ دیں گے، ثلثان جو بیٹیوں کا حصہ بنے گا، وہ حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ ہم کیا کریں گے، میت کی پوتے اور پوتی کے درمیان ہم کیا کریں گے، تقسیم کر دیں۔ ویسے تو قانون تو یہ ہے کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں موجود ہوں تو پھر اس صورت میں پوتیوں کو ہم کیا کریں گے، حصہ نہیں دیں گے، لیکن پوتیوں کے ساتھ اگر پوتا بھی موجود ہے تو پھر اس صورت میں پہلے ہم بیٹیوں کا حصہ نکالیں گے، اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ان کے درمیان اسباب بغیر ہی للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہم کیا کریں گے، وہ مال ان میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور پوتا اور پوتی بھی موجود ہیں، پوتا اور پوتی بھی موجود ہیں۔ میں ان کو تھوڑا اور بڑھا دیتا ہوں، 2 پوتیاں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہیں وہ 24 دوبارہ میں لکھ رہا ہوں، یہاں دوبارہ میں 24 لکھ رہا ہوں۔ اب اگر پوتا نہ ہوتا تو اس صورت میں پوتیوں کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا، یہ پوتیاں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی، محجوب ہو جاتی، کیا ہو جاتی، محجوب ہو جاتی۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے، پہلے بیٹیوں کو ہم ان کا حصہ دیں گے، ثلثان 2/3 ببانگے جی 2/3، ان کو ہم کیا کریں گے، اسباب غیری بنا کے للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اب 24 کا جو ثلثان آئے گا وہ پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی مشق کروا دی تھی کہ ثلثان اس کا جو ہے وہ 16 آئے گا۔ کتنا آئے گا، 24 کے جب ہم 3 حصے کریں گے تو ایک حصہ 8 اور دوسرا جو حصہ آئے گا وہ بھی کیا آئے گا، 8 کو جمع کریں گے تو یہ 16 ہو جائیں گے، باقی کتنے بچ جاتے ہیں، 8 بچ جاتے ہیں۔ تو ایک پوتا چونکہ 2 پوتیوں کے برابر ہے، ایک پوتا کتنی پوتیوں کے برابر ہیں، تو یہ کل ہو جائیں گے 4،
تو کتنے ہو جائیں گے؟ اور جو باقی مال بچا ہے وہ ہے 8، وہ کیا ہے؟ تو ہم اس 4 سے 8 کو تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 2۔ کتنا آئے گا جواب؟ تو ہم کیا کریں گے، 2 ایک پوتی کو دے دیں گے اور دوسرا جو 2 ہیں وہ ہم کیا کریں گے، پوتی کو دیں گے، اس کا ڈبل جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، پوتے کو دے دیں گے۔ ورنہ اس صورتحال میں پوتیاں جو ہیں وہ بیٹیوں کے ہوتے ہوئے محجوب ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پوتے جو ہیں پوتی کے ساتھ پوتا بھی آ جائے، یہ اس کی 5ویں صورت ہیں، 5ویں بھی صورت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو حصہ دلانے والے بھی صورت ہے۔ ویسے تو پوتیاں جو ہیں وہ اس صورت میں محجوب ہو جاتی، لیکن پوتا آنے کی وجہ سے اس کو کیا کیا جا رہا ہے، جو ہے اس کو جو ہے 5ویں صورت میں ہم ثلثان دے رہے ہیں بیٹیوں کو، اور جو کچھ بچ رہا ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی ہماری آئے گی جس کی جو ہے 6ٹھی جو صورت ہے پوتی کی، وہ یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہے، میت کا اگر کیا ہے، بیٹا موجود ہے، تو پھر اس صورت میں پوتی کو ہم کیا کریں گے، جی فی امان اللہ، کیا کر دیں گے ہم اس کو، فی امان اللہ، یعنی اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہیں، معجوب ہو جائیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں صاحب سراج علیہ الرحمٰن نے ایک بہت بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اس کو بھی کبھی جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ آپ یہ سمجھے گا، اگر میت کی 2 پوتیاں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، تو اس صورت میں پوتیوں کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں ہم اس کے بعد سگی بہنوں کی طرف۔ میت کی سگی بہن اگر ایک ہے تو اس صورت میں اس کو نصف ملے گا۔ میت کی اگر سگی بہن کیا ہے، ایک ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو کیا کریں گے، نصف دیں گے۔ نمبر 2، میت کی 2 سگی بہنیں ہیں، میت کی کیا ہیں، 2 سگی بہنیں ہیں، تو اس صورت میں ہم ان کو کیا کریں گے، ثلثان دیں گے، جی۔ اچھا، اگر میت کی جو ہے تیسری جو سگی بہن ہے، اس کی تیسری حالت یہ ہے کہ اگر میت کی سگی بہن میت کے سگے بھائی کے ساتھ آ جائے، تو اس صورت میں یہ اسباب غیری بنتی ہیں۔ یہ کیا بنتی ہیں، یعنی جو جس ذوی الفروضوں کے ساتھ آ رہی ہے ان کو ہم حصہ دیں گے، اس کے بعد جو بھی بچے گا وہ ہم ان کے درمیان میں کیا کریں گے، مال تقسیم کر دیں گے۔ نمبر 4، اگر میت کی بیٹی ہو یا پھر میت کی پوتی ہو یا پھر دونوں ہو یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو، اس کے ساتھ اگر میت کی سگی بہن آ جائے تو اس صورت میں وہ کیا بنے گی، اسباب ما غیری بنے گی۔ اسباب ما غیری بنے گی یعنی بیٹی یا جو بھی باقی ذوی الفروض آ رہے ہیں ان کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ ہم کیا کریں گے، میت کی سگی بہن کو دے دیں گے۔ ہم کیا کریں گے اس صورت میں، میت کی سگی بہن کو دے دیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے اس کی مثال بھی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں پر جو ہے میت کی بیٹی کو ہم کتنا دیں گے، میت کی بیٹی کو ہم کتنا دیں گے، جی میت کی بیٹی کو کتنا دیں گے، میت کی بیٹی کو نصف کیوں دیں گے، اس لیے کہ ایک ہے، میت کی بیٹی کو ایک نصف ہم کیوں دیں گے، اس لیے کہ یہاں پر ایک ہے، اور میت کا جو ہے وہ بیٹا بھی یہاں پر موجود ہے نہیں ہے، میت کا بیٹا بھی یہاں پر موجود ہے نہیں ہے، تو ہم جو ہیں اس کو دیں گے نصف 1/2۔ اور پوتی کو کتنا ملے گا، سدس کیوں ملے گا میت کی پوتی کو، اس لیے کہ میت کی ایک بیٹی ہو اور پھر میت کی پوتی ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، میت کی پوتی کو ہم کیا کریں گے، 6ٹھا حصہ دیں گے۔ اور سگی بہن جو ہیں یہاں پر اسباب ما غیری بن جائے گی، کیا بن جائے گی، اسباب ما غیری۔ تو اب 24 کا جو نصف آئے گا 12 وہ ہم ان کو دیں گے، 4 ہم پوتی کو دیں گے۔ اب جو کچھ بھی باقی 8 بچ رہا ہے تو وہ ہم کیا کریں گے، سگی بہنوں کو دے دیں گے۔ پہلے ہم نے بیٹی کا حصہ نکالا، رجب بات آ رہی سمجھ میں، تو پہلے ہم نے کیا کیا ہے، اس کا ہم نے حصہ نکالا، 12 اس کو دیا، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، 4 اس کو دیے، جو کچھ بھی باقی بچ رہا ہے وہ ہم نے کیا کر دیا ان کو۔ مولانا صادق بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے میت کا بیٹا ہو، میت کا کیا ہو، بیٹا ہو، یا پھر کیا ہو، میت کا پوتا ہو، یا پھر میت کا باپ ہو، یا پھر کیا ہو، میت کا بیٹا ہو یا پھر پوتا ہو، یا پھر کیا ہو، میت کا باپ ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، سگی بہن کو محجوب کر دیا جائے گا۔ سگی بہن کو اس صورت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اگر میت کا اپنا بیٹا موجود ہے یا پھر میت کا پوتا موجود ہے یا پھر جو ہے، مولانا سلیم تک تو نہیں گئے ہو، اچھا، تو میت کا اگر بیٹا موجود ہے یا پھر کیا ہے، میت کا پوتا موجود ہے یا پھر جو ہے میت کا باپ موجود ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے گا، سگی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، وہ محجوب ہو جائے گی۔ ہاں، ایک مسئلہ ہے یہاں پر
کہ اگر باپ کے ہوتے ہوئے دادا کے ہوتے ہوئے کیا سگی بہن محجوب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں امام صاحب اور صاحبین کا بہت بڑا اختلاف ہے، تو اس کو ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہو یا پھر میت کا جو ہے وہ پوتا موجود ہو یا پھر جو ہے وہ کیا ہو میت کا باپ موجود ہو، تو اس صورت میں سگی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، وہ کیا ہو جائے گی، محجوب ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو ہے وہ میت کی سگی بہن کے بعد جو ہے وہ میت کی باپ شریک بہن کا حصہ آتا ہے۔ کس کا حصہ آتا ہے؟ بولیے، کس کا حصہ آتا ہے؟ باپ شریک بہن۔ میت کی باپ شریک جو بہن ہوگی اس کی 7 حالتیں ہیں۔ اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ میں پھر دوبارہ سے اس کو ذکر کر رہا ہوں، اس سے مراد اس کے وارث بننے کی حالتیں ہیں، اس کے بیمار ہونے یا ٹھیک ہونے کی حالتیں مراد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا؟ تو اس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میت کی باپ شریک جو بہن ہوگی اس کی کتنی حالتیں ہوں گی؟ 7 حالتیں ہوں گی۔ اگر میت کی جو باپ شریک بہن ہے وہ ایک ہیں اور میت کی سگی بہن نہیں ہے، جی مولانا کیا کہا کہ اگر میت کی کیا ہے، ایک باپ شریک بہن ہے اور کوئی بھی میت کی سگی بہن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ میت کی باپ شریک بہن کو نصف دیں گے، 1/2، جی 50% ہم کو کیا کریں گے؟ اس کو حصہ دیں گے۔ نمبر 2، اگر میت کی 2 باپ شریک بہنیں ہیں یا پھر 2 سے زیادہ ہیں لیکن میت کی سگی بہن نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ باپ شریک بہن کو ثلثان دیں گے، 2/3 لیں گے۔ مولانا بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کو؟ 2/3 دیں گے اس صورت میں جب جو ہے میت کی کیا ہو، 2 سگی بہنیں ہوں، 2 باپ شریک بہنیں ہوں۔ نمبر 3 جو ہے میت کی ایک سگی بہن ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ میت کی باپ شریک بہن ہو، چاہے وہ ایک ہو یا پھر ایک سے زیادہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ سگی بہن کو نصف دیں گے اور میت کی جو باپ شریک بہن ہوگی اس کو ہم سدس دیں گے۔ نمبر 4، میت کی اگر 2 سگی بہنیں ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ میت کی باپ شریک بہن کو ہم کیا کریں گے؟ محجوب کر دیں گے، اس صورت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ 4تھی صورت ہے۔ 5ویں صورت یہ الا یہ کہ اس کے ساتھ کیا آ جائے؟ اس کا باپ شریک بھائی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اس کے ساتھ باپ شریک بھائی آ جائے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ سگی بہنوں کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان ہم للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مال تقسیم کر دیں گے۔ جس طرح جو ہے 2 بیٹیاں موجود ہوں تو پھر پوتیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، لیکن اگر پوتا موجود ہو تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا ان کے درمیان ہم تقسیم کر دیں گے۔ جیسے اس کی صورت یہاں میں لکھ رہا ہوں کہ مثلا 2 سگی بہنیں ہیں اور باپ شریک بھائی بھی ہے اور باپ شریک بہن بھی ہے، بھائی ایک بہن۔ تو اس صورت میں جو ہیں وہ سگی بہنوں کی موجودگی کی وجہ سے چونکہ یہ 2 موجود ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو حصہ نہیں ملنا چاہیے، ان کو حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ میت کی جو باپ شریک بہنیں ہیں وہ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ باپ شریک بھائی کے ساتھ آئی ہیں، تو ان کا ثلثان 2/3 یعنی 16 ہم نکالنے کے بعد جو کچھ باقی 8 بچے گا وہ ان کے درمیان ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کر دیں گے۔ جو کچھ بھی 8 بچے گا وہ ان کے درمیان ہم تقسیم ہے۔ اگر یہ باپ شریک بھائی نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہو جاتی؟ دونوں محجوب ہو جاتی، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ لیکن اب کیا کریں گے؟ جو کچھ 8 بچ رہا ہے اس 8 کے پھر دوبارہ سے وہی ہم کیا کریں گے؟ 4 حصے کریں گے، 4 سے تقسیم کریں گے تو 2 اس کو مل جائے گا اور 4 جو ہے وہ کیا مل جائے گا؟ باپ شریک بھائی کو مل جائے گا۔ یہ اس کی 5ویں صورت ہے جی، 2/3۔ ہاں ٹھیک ہے، 2/3 جی۔ یہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے؟ 5ویں صورت ہیں، یعنی اگر میت کی 2 سگی بہنیں موجود ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کیا ہو میت کا باپ شریک بھائی بھی موجود ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ان کو ثلثان دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان ہم کیا کریں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مال تقسیم کر دیں گے۔ اچھا، اس کی جو 6ٹھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کی بیٹی موجود ہے یا میت کی پوتی موجود ہے اور میت کی سگی بہن نہیں ہے۔ کون کون موجود ہیں؟ میت کی بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پھر جو ہے وہ کیا ہے جی، یا پھر یہ دونوں ہیں لیکن سگی بہن نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ باپ شریک بہن کو اسبا ماغیری بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے اس صورت میں؟ اس کو ہم اسبا، اس کی صورت بھی وہی بنے گی جو میں نے آپ کو پوتیوں کی صورت میں بنا کے دکھائی، سگی بہن کی صورت میں بنا کے دکھائی تھی کہ ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم جو ہیں وہ جو ہے بیٹیوں کو یا پوتیوں کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ شریک بہن کو دے دیں گے۔ مثلا یہاں پر ایک بیٹی ہے اور ایک باپ شریک بہن ہے۔ ایک کون ہے؟
باپ شریک یہ اسباب ما غیری بنے گی، یہ اسباب ما غیری بنے گی جی۔ تو یہاں پر جو ہم 24 لکھیں یا جو بھی ہم لکھیں تو اس کا نصف جو 12 ان کو دے دیں گے، باقی جو کچھ 12 بچے گا وہ ہم کیا کریں گے، ان کو دے دیں گے۔ یعنی ہم پہلے کیا کریں گے، بیٹی کا یا پوتی کا یا جو باقی ذوی الفروض آ رہے ہوں گے ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ ہم کیا کریں گے، باپ شریک بہن کو دے دیں گے۔ اس کی 7ویں صورت یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہو یا پھر میت کا پوتا موجود ہو یا پھر میت کا باپ ہو تو اس صورت میں باپ شریک بہنوں کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، یہ محجوب ہو جائیں گی، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ جس طرح سگی بہن جو ہیں وہ میت کے بیٹے پوتے یا پھر جو ہے نا باپ کی موجودگی میں حصہ نہیں لیتی تھی، اسی طریقے سے باپ شریک بہن بھی جو ہے اس کو کیا کیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک کی موجودگی میں ان کو کیا کیا جائے گا، محجوب کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی جگہ دادا ہو تو اس صورت میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے، جو امام صاحب فرماتے ہیں ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ ان میں مقاسمۃ الجد کیا جائے گا۔ یہ ایک لمبا چوڑا قصہ ہے، اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں اگر میت کا بیٹا موجود ہو یا پھر میت کا باپ ہو یا پھر میت کا جو ہے وہ پوتا ہو تو ان صورتوں میں کیا کیا جائے گا، باپ شریک بہن کو محجوب کیا جائے گا، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں ہم باقی جو ہیں وہ 2 رہ گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 باتیں غلام مفتی محمد صالح صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہے ماں، جو ہے وہ کیا ہے، ماں الام۔ میت کے اگر اولاد موجود ہو یا پھر کیا ہو، میت کی بیٹے کی اولاد ہو یا پھر میت کے 2 بھائی یا 2 بہنیں یا پھر 1 بہن اور 1 بھائی، یہ ذہن نشین کر لیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں میت کی ایک جو ہے وہ بھائی یا بہن موجود ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ غلطی میں میت کی ماں کو سدس دے دیتے ہیں، حالانکہ قانون یہ ہے کہ میت کے 2 بھائی ہوں یا پھر 2 بہنیں ہوں یا پھر 1 بہن اور 1 بھائی، من ای جہتن، کسی بھی جہت سے ہوں، وہ سگے بھائی ہوں، باپ شریک بھائی ہوں، ماں شریک بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، یا ایک سگا بھائی ہے دوسری ماں شریک بہن ہے، یا پھر جو ہے ایک باپ شریک بھائی ہے دوسری جو ہے وہ سگی بہن ہے، تو ان تمام صورتوں میں ماں کو کیا ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد ہو یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد ہو یا پھر میت کے 2 بھائی یا 2 بہنیں یا پھر 1 بہن اور 1 بھائی ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، میت کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو شامیر ہے، بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ اچھا نمبر 2، یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے، اس بات کو ضرور اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اگر جو ہیں میت کی اولاد نہیں ہے، میت کے 2 بھائی بھی نہیں ہیں، 2 بہنیں بھی نہیں ہیں یا پھر 1 بہن اور 1 بھائی، 2 کا عدد پورا نہیں ہو رہا ہے، صرف 1 بہن ہے یا صرف 1 بھائی ہے یا ہے ہی نہیں، اور اس صورت میں کیا ہے، زوجین میں سے کوئی ایک آیا، یعنی میت کی جو ہے میت مرد ہے تو اس کی بیوی موجود ہے، یا عورت مر گئی ہے اس کا شوہر موجود ہے، اور میت کی ماں بھی موجود ہے اور میت کا باپ بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ موجود ہیں؟ 3 لوگ موجود ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ میت زوجین میں سے کوئی ایک ہے، بیوی ہے یا پھر شوہر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کون ہے، میت کی ماں بھی ہے اور میت کا باپ بھی ہے، میت کا باپ بھی ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، جو ہے نا زوجین یعنی میاں یا جہاں پر شوہر ہو، ان کا بیوی ہو یا پھر شوہر ہو، ان کا ہم کیا کریں گے، حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کا ہم تیسرا حصہ دیں گے۔ یعنی زوجین میں سے کوئی ایک آ جائے، جیسے یہ میں ابھی یہاں پر جہاں صورت لکھ رہا ہوں اس کی، یہ زوجین میں سے کوئی ایک آ جائے، مثلا بیوی یہاں موجود ہے اور میت کی جو ہے وہ ماں بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہیں، صرف 3 ورثہ ہیں، 2 بھائی بھی نہیں ہیں، میت کی اولاد بھی نہیں ہے، یا صرف یہاں پر کوئی 1 بھائی بھی ہو بالفرض یہاں ہو، یا پھر 1 بہن ہو، میت کی بیوی ہے، میت کی ماں ہے اور میت کا کیا ہے، باپ ہے، تو زوجین یعنی میاں یا پھر جو ہے وہ کیا ہے، بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کا ہم تیسرا حصہ کیا کریں گے، ماں کو دیں گے۔ اس کو عربی میں لکھتے ہیں ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ بعد عہد الزوجین، جی ثلث ما بقیہ بعد عہد الزوجین۔ اب یہاں باپ تو ویسے اسباب بنے گا کیونکہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی میں 24 لکھ رہا ہوں، تو اب 24 کا ہم کیا کریں گے، پہلے چوتھا حصہ نکالیں گے۔ میں 12 لکھتا ہوں، بلکہ میں یہاں لکھتا ہوں 12، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم جو ہے 12,000 ہو یا 100 جو بھی، اس کی میں نے تفصیل کر دی ہے، یہ 12 میں سے ہم کیا کریں گے، روبو پہلے بیوی کا نکالیں گے، یہ ٹوٹل ہوں گے 3، کتنے ہوں گے 3۔ اب یہ 3 پہلے ہم کیا کریں گے، مائنس کریں گے 12 سے، پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو مائنس کریں گے، تو جو کتنے بچیں گے
9. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 9 کا ثلث دیں گے ماں کو. کیا کریں گے؟ 9 کا ثلث دیں گے کس کو؟ ماں کو. کل مال سے نہیں بلکہ ہم کیا کریں گے؟ پہلے زوجین کا حصہ نکالیں گے. یہاں پر یہاں تو بیوی ہے، اگر شوہر ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ یہاں پر پہلے شوہر کا حصہ نکالتے، اس کے بعد جو یہاں بچ رہا ہے 9 اس کا ہم کیا کریں گے؟ ثلث دیں گے. اس کو کہتے ہیں ثلث ما بقیہ. تو 9 کا جو ثلث آئے گا وہ بھی آئے گا 3. باقی کتنا بچ جائے گا؟ 6 بچ جائے گا. وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے. اس کی پہلے تفصیل ہو چکی ہے باب اسبا. اس وجہ سے مولانا بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ تو اگر بات جو ہے زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور میت کی ماں کے ساتھ میت کا باپ ہو، 2 بہنیں یا 2 بھائی یا پھر میت کی کوئی اولاد وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پہلے میت کی بیوی کو حصہ دیا جائے گا. وہ حصہ کل مال سے مائنس کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا اس کا ہم ثلث کیا کریں گے؟ ماں کو دیں گے. پھر اس کے بعد یہ باپ یہاں اسباب بن رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اس کی تیسری صورت ہے کہ زوجین میں سے بھی کوئی ایک نہیں ہے، میت کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، میت کے 2 بھائی 2 بہنیں کسی بھی جہت سے نہیں ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ میت کی ماں کو کل مال کا ثلث دیں گے. میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور میت کے بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے، میت کے 2 بھائی یا 2 بہنیں، 1 بھائی اور 1 بہن، اور زوجین میں سے بھی کوئی ایک نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کل مال کا جو ہے وہ ثلث کیا کریں گے؟ ماں کو دے دیں گے. اب اس کی مثال مثلاً یہ یہاں میں آپ کے سامنے مثال لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھی طریقے سے. یہ میت کی ماں ہے، یہ باپ ہے. اب یہاں اگر کوئی ایک بہن آ جائے یا ایک بھائی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں پر ہم 12 لکھتے ہیں. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 12,000 بھی ہوں، 1200 بھی، جو بھی ہوں. تو ہم اس ماں کو ثلث دیں گے. کتنا دیں گے؟ ثلث 1/3. 1/3. تو 12 کا جو ثلث آئے گا وہ کتنا آئے گا؟ 4. وہ 4 ہم ماں کو دیں گے، باقی جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے. 8 جو ہیں وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے. باب اسبا بن جائے گا. یہ ماں کی تیسری صورت ہے. اگر میت کی اولاد بھی نہ ہو، میت کے بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، اور جو ہے میت کے 2 بھائی بھی نہیں ہیں، 2 بہنیں بھی نہیں ہیں، اور بعد زوجین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ میت کی ماں جو ہے وہ بیوی ہے یا پھر شوہر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کل مال سے ماں کو تیسرا حصہ دیں گے اور باپ کو ہم کیا کریں گے؟ جو اسبا بنائیں گے اس صورت میں. اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں آخری جو ہے وہ ماں دادی اور نانی کی طرف. اس کو کہتے ہیں الجدۃ الصحیحہ. کیا کہتے ہیں؟ الجدۃ الصحیحہ، یعنی دادی اور نانی. دادی اور نانی کا جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ان دونوں کے لیے 2 ہی حالتیں ہیں. ان کے لیے کیا ہیں؟ 2 ہی حالتیں ہیں. وہ حالتیں کیا ہیں کہ اگر جو ہیں میت کی دادی اور نانی دونوں موجود ہیں یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، میت کی ماں بھی نہیں ہے، صرف میت کی دادی ہے یا میت کی نانی ہے، یا پھر دادی اور نانی دونوں موجود ہیں، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ سدس مشترک دیا جائے گا. چھٹا حصہ کیا کیا جائے گا؟ دونوں کو دیا جائے گا، اور وہ چھٹا ہی حصہ ان میں کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا. مثلا 6 روپے ہیں یا 6,000 ہیں، تو 6,000 کا ہم پھر کیا کریں گے؟ 1,000 جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ دادی اور نانی دونوں کو دے دیں گے، یا آپس میں 500 روپے کر کے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. ویسے بھی بڑھیاں ہیں، کیا کریں گی؟ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ تو یعنی جو ہے وہ کیا ہے؟ میت کی دادی اور نانی دونوں موجود ہیں، تو ان کے درمیان جو ہے وہ کیا دیا جائے گا؟ ان کو سدس مشترک دیا جائے گا. اچھا، دوسری جو صورت ہے کہ اگر میت کی جو ہے ماں موجود ہو، میت کی کیا ہو؟ ماں موجود ہو، تو پھر اس صورت میں دادی اور نانی کو محجوب کیا جائے گا. ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. اگر میت کی ماں موجود ہے تو پھر دادی اور نانی کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. ہاں، اگر صرف میت کا باپ ہے، میت کی ماں نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم دادی کو کیا کر دیں گے؟ محجوب کر دیں گے، لیکن نانی کو حصہ ضرور ملے گا. یعنی میت کا جو ہے وہ کیا ہے؟ باپ ہیں، میت کی ماں نہیں ہے، دادی بھی موجود ہے، نانی بھی موجود ہے، تو ہم دادی کو کیا کر دیں گے؟ محجوب کر دیں گے، اور نانی کو ہم کیا کریں گے؟ چھٹا حصہ دیں گے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اچھی والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو قریب ہوگی، جو قربا ہوگی، وہ بودا کو محجوب کر دے گی. یعنی جو ان میں سے قریب ہوگی، چاہے وہ خود حصہ لے یا نہ لے، وہ دور والے کو کیا کر دے گی؟ محجوب کر دے گی. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا میت کی دادی بھی موجود ہے، میت کا باپ بھی موجود ہے، اور میت کی پڑ نانی بھی موجود ہے. کون کون موجود ہے؟ میت کا باپ، میت کی دادی اور میت کی پڑ نانی، یہ تینوں موجود ہیں. تو پڑ نانی جو ہیں وہ دادی سے کیا ہیں؟ دور ہیں، وہ بودا ہیں، اور جو دادی ہیں وہ قربا ہیں، وہ قریب میں سے ہیں. لیکن اس صورت میں چونکہ میت کا باپ موجود ہے، دادی کو حصہ نہیں ملے گا.
دادی معجوب ہو جائے گی، لیکن یہ خود معجوب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کرے گی، پڑ نانی کو بھی معجوب کر دے گی، ہم تو ڈوبے ہی صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یعنی وہ خود تو حصہ نہیں لے گی لیکن وہ کیا کرے گی، دور والے کو بھی کیا کر دے گی، تو قربا جو ہوگی وہ بودا کو کیا کر دے گی، محجوب کر۔ یہ آپ کے سامنے ذوی الفروضوں کے احوال بیان کر دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں وہ اتنی عام تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ کچھ چھوڑ دی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو پھر کبھی کسی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ میں نے یہاں پر نہیں ذکر کی، یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ میت کا جو ترکہ ہے، میت کا جو ترکہ وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، ابتداءً اس کے ساتھ 4 حقوق تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میت جب بھی مورث کی وفات جو ہوتی ہے، اس کو جتنا بھی مال چھوڑ کر جائے گا اس کے ساتھ 4 جو ہے نا حقوق بالترتیب اللہ ترتیب جو ہے نا وہ اس صورت میں کیا کریں گے، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ میت جو وفات پا گیا ہے اس کا جو کفن اور دفن ہوگا وہ سارا کا سارا معاملہ میت کے مال سے کیا جائے گا۔ نمبر 2 جو ہے، اگر میت کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر اس نے شرعی وصیت کی ہے، یعنی وہ وصیت جو جائز ہے، تو اس کے تیسرے مال سے اس کی کیا کی جائے گی، وصیت جاری کی جائے گی۔ نمبر 1 سب سے پہلے میت کا کفن اور دفن، نمبر 2 جو ہے وہ کہیں اس کا قرضہ، نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے، اگر اس نے وصیت کی ہے وہ کیا کی جائے گی، جاری، اور نمبر 4 اس کے بعد اگر کچھ مال جو بھی بچتا ہے وہ کیا کیا جائے گا، ورثاء کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق ان درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھ لیں، میت کے ترکے کے ساتھ ابتداءً 4 حقوق تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، کفن اور دفن میں جو ہے وہ توسط کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی بالکل اس میں اسراف بھی نہ کیا جائے اور بالکل اس میں بخل بھی نہ کیا جائے، نہ تبذیر ہو نہ تکتیر ہو، نہ سنت کے خلاف کفن نہ دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو میت کا تیجا ہم کرتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، 10واں جو بھی ہم کرتے ہیں، یا مولوی صاحب کو جو ہم وہ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ میت کے مال سے نہیں دیا جائے گا، ہاں الا یہ کہ اگر اس نے کیا کی ہے، وصیت کی ہے، اور وہ وصیت بھی تیسرے مال جتنی ہوتی ہیں، اس نے کہا کہ میرے مال سے میرا سوئم وغیرہ بھی کر دینا، تو پھر اس صورت میں اس کے مال سے کیا کیا جائے گا، سوئم وغیرہ کیا جائے گا، اور جو جن کو بھی دینے ہیں جن کے لیے انہوں نے کہا ہے تو کیا جائے گا، ورنہ اس صورت میں اس کے بغیر اس کے مال کو ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرضہ ہے، اور قرضے کے بعد جو ہے وہ وصیت ہے۔ وصیت کے بارے میں نے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دی تھی کہ ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، جو حصہ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی حصہ نہیں لیتا ہے تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز، اور اگر تمام ورثاء راضی ہو جائیں تو پھر تمام جو ہے اس صورت میں وصیت کرنا وارثین کے لیے یا تیسرے ثلث سے زیادہ اگر وہ عاقل اور بالغ ہیں تو ان کی اجازت سے جائز ہو جائے۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ تھا، تو خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آج کے درس میں ہم نے جو ہے وہ ذوی الفروض کے پہلے یہ بات پڑھی کہ کل حصے کتنے ہوتے ہیں اور ان حصے کے مستحقین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کو کب کب حصہ جو ہے وہ کون کون سا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے میت کے ترکے کے ساتھ کتنے حقوق تعلق رکھتے ہیں، یہ چیز آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ حضرت قبلہ مفتی محمد صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم، ہمارے سر کے تاج، جن کی وجہ سے الحمدللہ آج اللہ نے اتنی عزت دی ہے۔ آپ کی ویسے تو سوانح حیات بہت بڑی ہے، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر بیان کی جائے گی۔ میں آپ کو صرف آپ کے جو ہیں وہ استاد کے بارے میں ایک بات بتا کے پھر آپ کے وفات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے جس استاد کے پاس پڑھا تھا ان میں سے 3-4 بہت بڑے علماء کا نام آتا ہے، لیکن ان میں سے ایک سب سے بہترین اپنے مایہ ناز عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی حافظ عبد الرحمن، آپ مفتی تھے لیکن آپ کو پکارا جاتا تھا حافظ عبد الرحمن کے نام سے۔ حافظ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی صحبت میں 40 سال تک رہا، کم و بیش ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، مجھے یہ اس کا تخمینہ سے یاد نہیں ہے، لیکن کم سے کم 40 سال کا آپ نے بتایا کہ میں آپ کی صحبت میں 40 سال رہا، اور 40 سال ہر رات کو جو ہیں، ہر روز رات کو جو ہیں وہ 10 سپارے قرآن کے پڑھا کرتے تھے، اور کبھی بھی میں نے ان کو زندگی میں قرآن کھولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ صرف ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے میرے استاد محترم حاجی صالح کہا کرتے تھے، فرمایا ایک رات میں فتویٰ لکھ رہا تھا، فتاوی شامی کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس وقت رات کو میں مسجد کے اندر پڑھ رہا تھا، برآمدے میں تلاوت کر رہے تھے، تو مجھے آواز دے کر کہا حاجی صالح ادھر آؤ، قرآن لے آؤ۔
تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا عرصہ استاد محترم کے ساتھ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ آپ نے کبھی بھی قرآن نہیں، آج کیوں منگوایا ہے؟ بہرحال میں قرآن لے کے آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے صرف قرآن کو ایسے کھول کے، اس کی وفات کے بعد حافظ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ ان کی قبر مبارک سے کئی راتیں اس طرح نور کی تجلیات اس کے اوپر ان کے مزار پر پڑتی تھی، قبر پر، اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ آپ کے ایک استاد کا میں نے آپ کو بتایا۔ ویسے بھی آپ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دوسری بات جو ہیں وہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو توضیح تلوین جیسی کتاب ازبر یاد تھی۔ اتنی مشکل ادق ترین کتاب ہے اصول فقہ کے اندر، لیکن توضیح تلوی کی کئی جو ہے وہ کتاب آپ کو ازبر یاد ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے توضیح تلوی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ وضو فرما رہے تھے، وضو کرنے کے بعد جیسے ہی اٹھے اور پھر میں نے پوچھا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کہاں سے عبارت ہے؟ تو کچھ الفاظ میں نے کہ حضرت نے پوری عبارت سنا دی اور فرمایا کہ اس کا مطلب جو نا اس طریقے سے ایسے اس کا مطلب ہوگا، اور یہ صاحب جو نا توضیح علیہ رحمہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر۔ اب اس کے بعد جو دوسرے جو سندھ کے بہت بڑے مایا ناز عالم، جس طرح پنجاب کے اندر حضرت علامہ عطا محمد بدیالوی علیہ رحمہ کا چرچا تھا، ان کا ذکر تھا، ان کا نام تھا، ملک المدرسین ان کا جو ہے وہ لقب تھا، اسی طریقے سے اسی زمانے میں آپ کے ہم عصر جو تھے وہ حضرت امیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، امینانی شریف والے بزرگ، وہ آپ کا بھی سندھ کے اندر وہی لقب تھا جو پنجاب کے اندر علامہ عطا محمد بدیالوی علیہ رحمہ کا لقب تھا۔ آپ کو ملک المدرسین کہا کرتے تھے۔ سندھ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخوں نے آپ کے سامنے زانو تلمس کر کے علم حاصل کیا۔ علامہ امیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ طلباء سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ گھر سے کھانا خود پکواتے تھے، وہاں بھی بکتا تھا، لیکن طلباء کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ 70 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا کہ تقریباً ہر کتاب کو سینے پر اس طرح لگاتے ہیں جیسے بچے کو کوئی سینے پر لگائے، اس طرح سینے پر لگا کر کتابیں پڑھایا کرتی۔ جامی ہو، پھر بیضاوی ہو، بیضاوی کا حاشیہ شیخ زادہ ہو، کوئی بھی عبارت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ازبر کتابیں آپ کو ہوا کرتی تھی۔ اور آپ فرماتے کہ کبھی بھی طلباء کو جو ہیں وہ اتنی بلند آواز جو ایسے الفاظ سے نہیں کہتے تھے کہ جس سے انسان جو ہے وہ انسان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے، بلکہ طلباء کو بڑے پیار سے فرماتے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اگر کسی طلباء کو، طالب علم کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو آپ نے فرمایا حضرت ہمارے استاد محترم امیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ فرماتے تھے سندھی کے الفاظ، نانی مرنے انہی نہ انہی تھیندو، صرف اتنا کہتے کہ نانی تمہاری مر جائے، ایسے نہیں اس طریقے سے ہوگا۔ لیکن فرمایا کبھی بھی زندگی میں، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی صحبت میں تقریباً 2 سے 2.5 سال رہا، کئی مرتبہ آپ کے کپڑوں سے ہم نے جو ہے وہ ایسی ہمیں جو ہیں الفاظ لکھے ہوئے ملتے تھے جس سے ہمیں یہ الفاظ کا جو ترجمہ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ آپ ہماری بارگاہ میں مقبول ہیں، حضور کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوا کرتی۔ اور فرمایا کہ جس رات کے لیے آپ نے فرمایا کہ اسی رات آپ کی موت ہوئی، اور فرمایا میری جو آپ نے فرمایا امیر محمد شاہ نے، آپ نے فرمایا میرے استاد نے فرمایا کہ جو میری موت ہوگی وہ میرے طلباء کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اللہ اسی طریقے سے ہوا کہ حضرت امیر محمد شاہ رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی تھی وہ طلباء کے ہاتھوں میں موجود تھے اس وقت۔ یہ آپ کے 2 اساتذہ، باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، لیکن ان کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اب صرف میں آپ کو آخری بات بتا دیتا ہوں کہ آپ نے، یہ تو میں آپ کو 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، لیکن جو شخص آپ کی صحبت میں تقریباً 22 سال رہا، آپ کا خلیفہ، اور آپ کے جو اور بھی طلباء ہیں انہوں نے بھی، اور آپ کے شاگردوں میں سے اور خود گھر والوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ہمارے جو ہے قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ میری جو وفات ہوگی نا، وہ جو قبر اور تدفین کا سارا معاملہ ہوگا وہ جمعرات کو ہوگا معاملہ، خمیس نہیں مجھے معاملہ تھیندو، مجھے وفات خمیس سے ہی نہیں تھی۔ اور میں آپ کو یہ اپنی بات بتا رہا ہوں یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ جب قبلہ مفتی محمد صالح صاحب کو ابھی ICU میں لے کے گئے تھے تو اس دن سے میں سوچ رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میری وفات تو ہے وہ تو جمعرات کو ہوگی، یہ ابھی آپ کو کیسے اتنی تکلیف آ گئی ہے؟ میں بڑا پریشان تھا، میں نے کہا حضرت نے اتنی بڑی بات کر دی، لیکن واللہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ والوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو لیکن آپ کی جو وفات ہوئی ہے وہ بھی جمعرات کو ہوئی ہے، اور رات کو 1:30 بجے اسپتال میں ہوئی ہے۔ اور پھر یہ تو حیرانگی کی بات تو وہ ہی جب مجھے فون آئی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جب حیرانگی جو مجھے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب ہم آپ کی تدفین کر کے مسجد میں آئے تو آپ کے خلیفہ سے میں نے یہ بات کی کہ حضرت کی میں نے یہ بات سنی تھی، آپ کو یاد ہے کہ آپ کے سامنے بھی حضرت نے اس طرح بات، انہوں نے کہا ہمیں یہ یاد ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی حضرت نے اور بھی کچھ فرمایا تھا۔
تو آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے جو بات سنی تھی وہ یہ سنی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری تدفین ہوگی وہ ظہر اور عصر کے درمیان میں ہوگی. جو میری تدفین ہوگی وہ ظہر اور عصر کے درمیان میں ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو جانا نہیں ہے. لوگوں کو یہاں پر بٹھا کے رہنا ہے. قرآن کے حفاظ ہوں وہ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. جب مغرب کا وقت آ جائے تو اس کے بعد وہ بھلے اٹھ کر چلے جائیں، تاکہ جمعرات جو ہیں، جمعرات کی جو فضیلت ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اتنے اللہ کے کامل. ویسے تو آپ کی بہت ساری کرامات ہیں، لیکن تمام کرامتوں سے بڑھ کر جو کرامت ہے وہ علم میراث ہے. وہ علم جس کو مفتیان کرام بیان جو ہیں پڑھاتے ہیں، علماء، بڑے بڑے علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں. مجھے ناچیز کو تو کیا، یہ تو ان کے جو ہے در کا صدقہ ہے کہ یہ فقیر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے. ورنہ یہ سراجی جو کتاب ہے، وہ مفتیان کرام کے علاوہ یا بڑے جو محقق علماء ہوتے ہیں وہی جا کر سراجی کو پڑھاتے ہیں. لیکن آپ نے خود سراجی کتاب کو، یہ تو سراجی کتاب، پھر خود علم میراث، پھر علم میراث کو اتنا آسان اور سہل کر دیا ہے کہ اگر جو ہے انشاءاللہ جو ہمارا جو تیسرا جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ نے علم میراث کو آسان کر لیا ہے. سالم، یہ لفظ سالم جو میں لفظ یہاں بول رہا ہوں، یہ میرے قبلہ استاد محترم نے خود اس کو ایجاد کیا ہے. یہ صاحب سراجی علیہ الرحمٰن نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا ہے اس کا. اردو شروحات والوں نے ذکر نہیں کیا ہے، نہ خود صاحب سراجی علیہ الرحمٰن کی جو عربی شرح ہے وہ شریفیہ، اس نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے. قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے اس لفظ کو ایجاد کیا ہے. اس کے بعد اول کا ذکر ہے، رد کا ذکر ہے، مناسکہ، ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے، لیکن لفظ سالم کے بارے میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے روحانی فیضان سے ہمیں ترقیاں عطا فرمائے. اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی آ گئی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اولیاء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی جو روحانی قوت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ناتھن شاہ کے جو ہے ایک بزرگ کے پاس گیا تو ان سے میں نے حضرت کو عرض کیا کہ حضرت آپ بتائیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا میں تو ان کا تصرف ہوتا ہے، ہم نے کئی بار آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن دنیا میں جانے کے بعد پھر کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حاجی صالح صاحب، بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ جب اس دنیا میں ہوتے ہیں نا تو ان کی جو تلوار ہوتی ہے نا وہ میان کے اندر ہوتی ہے. شریعت کے حدود کی وجہ سے وہ اپنی اس تلوار کو میان سے نہیں نکال سکتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں. آپ نے فرمایا کہ اس بزرگ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اندازہ لگائیں جب تلوار میان میں ہیں تو اتنی مدد کرتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی تلوار میان سے باہر آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ اس سے آگے بھی چلا سکتے ہیں، دائیں بھی چلا سکتے ہیں، بائیں بھی چلا سکتے ہیں، مڑ کر بھی چلا سکتے ہیں. تلوار میان میں ہو، آپ آگے ہوں، پیچھے ہوں، دائیں ہوں، بائیں ہوں، آپ تلوار کو چلا نہیں سکتے. لیکن جب تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ آگے بھی جا کر کچھ کر سکتے ہیں، دائیں بھی کر سکتے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی کر سکتے ہیں. تو فرمایا اولیاء اللہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے روح کو ایسی آزادی مل جاتی ہے، جب چاہیں، جس کے پاس چاہیں، جیسے چاہیں کرم نوازیاں ان پر کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے دل کے برتن کو صاف رکھیں. دودھ اگر ایسے برتن میں جائے کہ جس میں کوئی خرابی ہو، دودھ خراب ہو جاتا ہے، شہد جیسی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے. لیکن اس دل کو ہم صاف رکھیں، انشاءاللہ آپ کا فیضان، آپ کی روحانیت، آپ کا علم، جو ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں ضرور نصیب ہوگی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، جو لوگ دور دور سے یہاں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.